انسانیت کا یاور و قرینہ حسین ہے، بولیے سبحان اللہ۔ انسانیت کیا چیز ہے اس کو ملاحظہ فرمائے، میرے حسین نے کربلا سے کیا پیغام دیا، شعر میں ملاحظہ فرمائے۔ انسانیت کا یاور و قرینہ حسین ہے، انسانیت کا یاور و قرینہ حسین ہے، دین محمدی کا سفینہ حسین ہے۔ سفینہ کہتے کشتی کو، سفینہ کہتے کشتی کو۔ انسانیت کا یاور و قرینہ حسین ہے، دین محمدی کا سفینہ حسین ہے، اور دونوں ہی اپنی اپنی جگہ بے مثال ہے، دونوں ہی اپنی اپنی جگہ بے مثال ہے۔ مکہ اگر حسن ہے تو مدینہ حسین ہے، 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 مکہ اگر حسن ہے تو مدینہ حسین ہے۔ اور آگے فرماتی حسین زندہ ہے، حسین زندہ ہے دستور زندگی کی طرح، حسین زندہ ہے دستور زندگی کی طرح، شہید مرتے نہیں عام آدمی کی طرح، شہید مرتے نہیں عام آدمی کی طرح۔ اور یزید ڈوب گیا شام کے اندھیرے میں، یزید ڈوب گیا شام کے اندھیرے میں، حسین پھیلے ہیں، حسین پھیلے ہیں دنیا میں روشنی کی طرح، حسین پھیلے ہیں۔ اور یہ شعر ملاحظہ فرمائیں، خاموش ہیں تو دین کی پہچان علی ہے، خاموش ہیں تو دین کی پہچان علی ہے، اگر بولے تو لگتا ہے کہ قرآن علی ہے، اگر بولے تو لگتا ہے کہ قرآن علی ہے۔ اور قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان۔ نبی نے دو چیزیں چھوڑ گیا، ایک اہل بیت، ایک قرآن۔ قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان، ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہے، ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہے۔ اور امت میں نمایاں ہے سبھی اہل ولایت، امت میں نمایاں ہیں سبھی اہل ولایت، اصحاب ولایت کے بھی سلطان علی ہے، اصحاب ولایت کے بھی سلطان علی ہے۔ اور آگے فرماتے اس باغ نبوت کے کلی ہیں فاطمۃ الزہرا، اس باغ نبوت کی کلی ہیں فاطمۃ الزہرا، حسنین ہیں دو پھول تو گلدان علی ہیں، حسنین ہیں دو پھول تو گلدان علی ہیں، حسنین ہیں دو پھول تو گلدان علی ہے۔ اور یہ امت سرکار مٹی ہے نہ مٹی گی، یہ امت سرکار مٹی ہے نہ مٹے گی، یہ آخری امت کے بھی نگہبان علی ہیں، یہ آخری امت کے بھی نگہبان علی ہیں، یہ آخری امت کے بھی نگہبان علی ہے۔ ایک شعر ملاحظہ فرمائے، ایک مرتبہ آواز بلند بولے یا رسول اللہ، یا حسین، آیا نہ کوئی حرف الف لام بچ گیا، بولیے سبحان اللہ، آیا نہ کوئی حرف الف لام بچ گیا، آیا نہ کوئی حرف الف لام بچ گیا، اللہ کے رسول کا پیغام بچ گیا، اللہ کے رسول کا پیغام بچ گیا۔ اور آتی ہے نو کے نیزے سے یہ شبیر کی صدا، سر کٹ گیا تو کیا ہوا اسلام بچ گیا، سر کٹ گیا تو کیا ہوا اسلام بچ گیا، سر کٹ گیا تو کیا ہوا اسلام بچ گیا۔ اور آگے فرماتی سبت رسول کی طرح
توقیر کہاں ہے؟ صبت رسول کی طرح توقیر کہاں ہے؟ حسنین کریمین سی تقدیر کہاں ہے؟ حسنین کریمین سی تقدیر کہاں ہے؟ مولا علی کے بیٹے کا خودداری تو دیکھیے، پانی تلاش کرتا ہے شبیر کہاں ہے؟ پانی تلاش کرتا ہے شبیر کہاں ہے؟ ایک مرتبہ اللہ لگا کر درود پاک پر لے، اللہم صلی علی سیدنا صفینا طبیبا قلوبنا ملجانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ وسلم وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دائما ابدا۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن پاک ہے، بولیے سبحان اللہ۔ سب سے زیادہ اگر اللہ کو راضی کرنا ہو تو رسول سے محبت کرو، اور رسول کو راضی کرنا ہو تو حسین سے محبت کرو، بولیے سبحان اللہ۔ یہ ہمیں اور آپ کو کیا دیا؟ ایک زینہ دیا، ایک وسیلہ دیا۔ ہمیں اور آپ کو جو محبت کرنے کا طریقہ ہے، سلیقہ ہے، وہ مجھے اور ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا، بولیے سبحان اللہ۔ تو قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو فی سبیل اللہ قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، زندہ ہے۔ لیکن اے لوگو، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ نماز پڑھنا کمال تھوڑی ہے، نماز کی حفاظت کرنا یہ کمال ہے۔ امام حسین نے کربلا کی تپتی ہوئی ریگزار میں ایمان کی بھی حفاظت کی اور تمام ایمان والوں کے ایمان کی بھی حفاظت کی، بولیے سبحان اللہ۔ میں نے قرآن کی آیت پاک پڑھی ہے، یہ قرآن کی آیت پاک حیات الشہداء کی گواہی دے رہی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے شہیدوں کو مردہ نہ کہو، زندہ کہو۔ قرآن کہہ رہا ہے شہیدوں کو مردہ نہ کہو، زندہ کہو۔ قرآن کی یہ آیت پاک حیات الشہداء کی گواہی دے رہی ہے۔ غور کیجئے گا، شہیدوں کا درجہ نبیوں سے کم ہے، شہید کا درجہ نبیوں سے کم ہے۔ نبی اعلیٰ، شہید ادنا، اور قرآن ادنا کو زندہ کہہ رہا ہے۔ قرآن ادنا کو زندہ کہہ رہا ہے، تو اعلیٰ کا عالم کیا ہوگا؟ پھر امام الانبیاء کا عالم کیا ہوگا؟ نبی بدرجہ اولا زندہ ہے۔ قرآن کی اس آیت مبارکہ سے حیات النبی کا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ نبی زندہ تھے، زندہ ہیں، زندہ رہیں گے۔ سنیت کی شان، حقانیت کی پہچان، اللہ اس پہ مہربان، جن کا نام امام احمد رضا خان علیہ الرحمت و رضوان کیا ہی خوب فرماتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ قرآن کی آیت مبارکہ سے پتہ آپ کو معلوم ہو گیا کہ جب نبی کے مقابلے میں شہید ادنا اور قرآن ادنا کو زندہ کہہ رہا ہے تو عالم اعلیٰ کا عالم کیا ہوگا؟ صرف ہم اپنے نبی کو زندہ ہی نہیں مانتے، زندہ ہی نہیں مانتے، زندہ ہی نہیں مانتے، بلکہ زندگی بخشنے والا بھی مانتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے شہیدوں کو مردہ نہ کہو، زندہ کہو، اس لیے کہ مردہ وہ ہوتا ہے جس میں نہ لینے کی صلاحیت ہوتی ہے اور نہ دینے کی۔ شہید لیتے بھی ہیں، شہید دیتے بھی ہیں، پھر مردہ کیسے ہو سکتے؟ کچھ لوگ مردہ کہتے ہیں، کہنے دیجئے، کچھ لوگ مردہ لکھتے ہیں، لکھنے دیجئے، اس لیے کہ وہ خود مردہ ہے۔ اگر مردہ نہ ہوتے تو شہیدوں کو مردہ کیوں کہتے؟ شہیدوں کو مردہ کیوں لکھتے؟ اس لیے تو ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے ہمارا اسلام زندہ، ہمارا قرآن زندہ، ہمارا نبی زندہ، اور نبی کے نام پر جان قربان کرنے والے نبی کا غلام زندہ۔ اس لیے تو ہم زندوں کی بات کیا کرتے، نبی کا غلام زندہ ہے۔ ہم زندگی کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں۔ میں کہا نا نماز پڑھنا
کمال نہیں ہے، نماز کی حفاظت کرنا یہ کمال ہے۔ اس لیے میرے دوست، سب سے میرے آقا جس نبی کا کلمہ پڑھتے وہ نبی ارشاد فرماتے رات کے تہائی حصے میں عشاء کی نماز پڑھو اور اللہ کو راضی کر لو۔ سبحان اللہ۔ آج ہمارا اور آپ کا کیا ہو گیا؟ ہم شروع وقت میں اس لیے اپنے آپ کو تکلیف دینا نہیں چاہتے۔ قرآن کہتا ہے کبھی تم سے امتحان لیا جائے گا، بھوک کے ذریعے سے، پیاس کے ذریعے سے اور پھل کی کمی کے ذریعے سے آپ کو امتحان آپ سے لیا جائے گا، اور جو اس امتحان میں صبر کرے گا وہی کامیاب ہو جائے گا۔ بولیے سبحان اللہ۔ لیکن امتحان دینے کے قابل ہیں کہاں ہم اور آپ؟ ہم کیا کریں گے؟ جلد نماز پڑھیں گے، چاہے جیسے بھی ہو، پڑھنا ہے پھر جا کے کھانا کھانا، پھر بستر پہ لیٹ جانا ہے۔ ہمارا مطلب یہی انتظار۔ آقا فرماتے رات کے تہائی حصے میں جو عشاء کی نماز پڑھتا ہے وہ انسان مرنے سے پہلے اپنا مکان جنت میں بنا لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ بولیے بخاری کی حدیث سنا دوں؟ ایک مرتبہ بولیے یا رسول اللہ۔ بخاری کی حدیث پاک ملاحظہ فرمائے، میں نے قرآن سے ثابت کیا نا، شہید زندہ ہیں، اور جو نبی کے نام پہ اپنا جان قربان کرتا ہے وہ غلام بھی زندہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب میں بخاری کی حدیث پاک سنا رہا ہوں، جن کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ، انس بھی ہیں اس حدیث پاک کے راوی۔ سناتا ہوں، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر میات شہید۔ بولیے سبحان۔ میرے آقا فرماتے کہ میری امت میں اگر کوئی عملی یا اعتقادی عمل میں کوئی خرابی ہو یا عقیدے کے اوپر کوئی خرابی آ جائے، آقا فرماتے عملی یا اعتقادی خرابی پیدا ہونے کے بعد اگر میری سنت پر عمل کرتا ہے تو اللہ اسے 100 شہید کا ثواب عطا فرمائے گا۔ بولیے سبحان اللہ۔ 100 شہید، ایک نہیں۔ تو اب آئیے، یہ کربلا کی محفل پاک آپ نے منعقد کی ہے، اسی کے ضمن میں چند جملے آپ سماعت کر لیں۔ کچھ لوگ کہیں گے اور کہنے والے بہت ملیں گے، اور یہ آج کا نہیں ہے، یہ حق و باطل کی جھگڑا یہ ہم میں اور آپ میں نہیں رائج ہوا ہے، یہ شروع اسلام سے ہی، یہ بہت شروع ہی سے ہے اور ہوتا ہی چلا آ رہا ہے۔ اس میں ہمیں اور آپ کو رنجیدہ یا غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوست، حسین نے کیا پیغام دیا اسے لینے کی ضرورت ہے۔ زخم کھا کر رونا بھی ٹھیک ہے، لیکن مسکرانے کی لذت ہی کچھ اور ہے۔ گالی کا جواب گالی سے دیا جاتا ہے۔ قرآن کہتا العین بالعین والانثى بالانثى۔ قرآن کا اعلان ہے اگر کوئی ایک ہاتھ توڑ دے آپ بھی اس کا ایک ہاتھ توڑ لو، کوئی آنکھ نکال لے آپ بھی ایک آنکھ نکال لو، دونوں نکال لیا دونوں نکال لو۔ قرآن کا فیصلہ، جہاں اسلامی حکومت ہے نا اسے قصاص کہتے ہیں، ویسا ہی کہ پیر ایک توڑا آپ کا، وہ بھی آپ کا ایک توڑ دے گا۔ آپ نے کسی کا اگر ہاتھ توڑا ہے، ایک ہاتھ توڑا ہے، وہ بھی وہی ہاتھ توڑے گا۔ اگر آپ نے ایک آنکھ نکال لی وہ بھی آپ کا ایک آنکھ نکال لے گا۔ یہ قصاص عدلہ کا بدلہ۔ ایک ڈنڈا مارا ہے، کہا کہ ایک ڈنڈا مارا جتنی طاقت سے مارا اتنی طاقت سے آپ بھی مارا ہے، اس سے زیادہ ماریے گا حرام ہو جائے گا۔ قصاص اسی کا نام ہے۔ تو یہ قرآن کا اعلان ہے، قرآن کا فیصلہ ہے۔ لیکن زخم کھا کر رونا بھی ٹھیک ہے، لیکن مسکرانے کی لذت ہی کچھ اور ہے۔ یہ کسی اور کے اندر نہیں آ پائے گا، یہ میرے نبی کی صفت ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ میرے نبی پہ پتھر برسائے اور آقا نے اس پتھر کے بدلے میں دعائیں دی۔ سبحان اللہ۔ آقا کے اوپر پتھر برسائے گئے،
آقا نے دعائیں دی. آیا آقا کو رونے کے بجائے آقا نے مسکرا دیا. بولیے سبحان اللہ. زخم کھا کر رونا بھی ٹھیک ہے لیکن مسکرانے کی لذت ہی کچھ اور ہے. گالی کا جواب گالی سے دیا جاتا ہے لیکن دعا دینے کی چاشنی ہی کچھ اور ہے. دنیا کا نظام اپنے ماحول کے ساتھ ساز باز کر سکتا ہے لیکن قانون اسلام میں زمانے کے ساتھ ساز باز کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس لیے کہ اسلام ماحول کا پابند نہیں ہے, یہ خود اپنا ماحول پیدا کرتا ہے. کربلا کے میدان میں یہی تو تھا. یزید پلیت اپنے لشکر کے ساتھ اپنے اوزاروں کے ساتھ ساز باز کر چکا تھا اور امام عالی مقام کو اپنے رنگ میں رنگنا چاہتا تھا. امام حسین کے انکار کر دینے پر وہ سب کچھ کر بیٹھا جو ایک فاسق, نالائق, بدکار, عیاس, مکار کیا کرتا تھا. لیکن کربلا کا معرکہ بھی عجیب و غریب ماحول میں ہوا ہے. دیکھیے مقابلہ کس کا تھا, کیسا تھا. حقیقت تو یہ ہے مقابلہ امام حسین اور یزید کا نہیں, مقابلہ حق اور باطل کا تھا. مقابلہ امام حسین اور یزید کا نہیں, مقابلہ صحیح اور غلط کا تھا. مقابلہ امام حسین اور یزید کا نہیں, مقابلہ سچ اور جھوٹ کا تھا. مقابلہ امام حسین اور یزید کا نہیں, مقابلہ حلال اور حرام کا تھا. مقابلہ امام حسین اور یزید کا نہیں, مقابلہ جائز اور ناجائز کا تھا. مقابلہ امام حسین اور یزید کا نہیں, مقابلہ نور اور ظلمت کا تھا. مقابلہ امام حسین اور یزید کا نہیں, مقابلہ روحانی طاقت اور مادی طاقت کا تھا. مجھے کہہ لینے دیا جائے مقابلہ امام حسین اور یزید کا نہیں, مقابلہ جنتی اور جہنمی کا تھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن شہید کربلا, جشن شہید کربلا, حسن و حسین, یا حسین. سبحان اللہ. واہ. آپ سے کوئی پوچھ سکتا ہے امام حسین کے شہادت کے بعد پھر کسی کی شہادت نہیں ہوئی, وہی ختم. تو امام حسین پھر شہادت میں تاخیر کیوں کی؟ پہلے آ جاتے میدان میں, پہلے آ جاتے علی اصغر شہادت سے بچ جاتے, عباس علمبردار بچ جاتے. لیکن سبحان اللہ, وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا نواسا ہے. سبحان اللہ, نبی جو پوری کائنات کے لیے رحمت ہے, ان کا نواسا رحم و کرم کا پیکر تھا. وہ جانتے تھے. اس لیے تو راجہ ہمارے ہند کا خواجہ ارشاد فرماتے, شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین. شاہ بھی کہا ہے اور بادشاہ بھی کہا ہے, اس میں بہت بڑا فرق ہے. شاہ کہتے ہیں جو دل پر حکومت کرے, بولیے سبحان اللہ, اور بادشاہ کہتے ہیں جو جسم پر حکومت کرے. لیکن وار حسین تیری تقدس پہ قربان, تیری عظمت پہ قربان, تیری قیادت پہ قربان, تیری ہمت پہ قربان, تیری جرات پہ قربان, تیری لیاقت پہ قربان, تیری صداقت پہ قربان. تجھے بادشاہ بھی کہا, تجھے شاہ بھی کہا, تو دل پر بھی حکومت کرتا ہے اور تو جسم پر بھی حکومت کرتا ہے. یہ تھے امام حسین. میرے عزیز, تاخیر کیوں کی؟ تو کہہ رہا ہے دین ہست اور دین پناہ ہست. دین بھی ہے اور دین کو پناہ بھی دیا. امام حسین رحم و کرم کے پیکر تھے. سبحان اللہ. جن کا نانا ہو لاجواب تو نواسا بھی ہے لاجواب. سبحان اللہ. جو جن کا نانا تمام نبیوں کے سردار, جن کا بابا تمام ولیوں کے سردار, جن کی ماں تمام جنتی عورتوں کے سردار, اور جن کا نواسا تمام جنتی جوانوں کے سردار. سبحان اللہ. کوئی جواب نہیں ہے نا. تو وہ جانتے. کہا اے یزیدیو, اس نقطے کو یاد رکھیے گا, آگے میں بیان کروں گا, لیکن قربان جاؤ کہ حقیقت میں مقابلہ جنتی اور جہنمی کا تھا. ایک طرف بھروسہ خدا کی ذات پر تھا اور دوسری طرف بھروسہ جنگی ساز و سامان پر تھا. ایک طرف
72 نفوس قدسیہ اسلام کو بچانے کے فکر میں تھی، اور دوسری طرف 22,000 کا لشکر زرار قرآن و سنت کو مٹانے کے لیے تیار تھا۔ ایک طرف ذکر الہی ہو رہا تھا اور دوسری طرف شراب پلائی جا رہی تھی۔ اتنا بڑا پاپی انسان یزید تھا جس نے خانہ کعبہ کے غلاف کو جلایا تھا، جس نے مسجد نبوی کے اندر گھوڑے کو باندھا تھا۔ اللہ اکبر، کیسا زمانہ رہا ہوگا جس وقت اس کا دور، ولید کا دور مکہ مدینے میں تھا۔ یزید امام حسین سمجھ گئے کہ اب یہ تشدد اور بربریت کا وقت آ گیا، اب ایمان کی سلامتی کے لیے میدان میں آنا پڑے گا اور اس بدبخت کی ہاتھ سے اسلام کو چھڑانا پڑے گا، ورنہ یہ مموڑ کر رکھ دے گا، یہ توڑ پھوڑ کر برباد کر دے گا۔ میرے نانا نے جو پودا سینچا ہے، گاڑا تھا، اسے بچانے کی ضرورت ہے۔ حسین، پانی اگر ختم ہو جائے گا لیکن خون کا آخری قطرہ دے کر بھی باغبانی کرتا رہے گا۔ ایک طرف بھروسہ خدا کی ذات پر، دوسری طرف بھروسہ جنگی ساز و سامان پر۔ ایک طرف 72 نفوس قدسیہ اسلام کو بچانے کی فکر میں تھی، دوسری طرف 22,000 کا لشکر زرار قرآن و سنت کو مٹانے کے لیے تیار تھا۔ ایک طرف ذکر الہی ہو رہا تھا، دوسری طرف شراب پلائی جا رہی تھی، ایک طرف قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، دوسری طرف تلوار اور نیزے کو زہر میں بچھائے جا رہے تھے۔ اس ہوش ربا وقت میں بھی امام عالی مقام دادے شجاعت دیتے رہے اور اپنے نانا جان کی وصیت پر عمل کرتے رہے۔ حسین، تم کو کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار پر دین کی حفاظت کے لیے 3 دنوں رات بھوکا پیاسا رہنا پڑے گا۔ حسین، تم کو عباس علمبردار کے کٹے ہوئے بازو کو دیکھنا پڑے گا، علی اکبر کی جوانی کو خاک و خون میں لت پت ہوتے ہوئے دیکھنا پڑے گا۔ حسین، تم کو ان تمام کو دیکھنا پڑے گا۔ حور کا لاش پائمال ہو چکا ہے، عباس عابد بیمار، بخار کی شدت سے، نقاہت سے کرا رہے ہیں۔ حسین، تمہاری شہادت کے بعد خیموں میں آگ لگا دی جائیں گی، اہل حرم کو قید کر لیے جائیں گے۔ حسین، تمہاری شہادت کے بعد اہل حرم کو شام اور کوفہ کے بازاروں میں در بدر پھرایا جائے گا۔ اللہ اکبر، سنگین وقت تھا وہ میرے عزیز، وہ سنگین وقت رہا ہوگا، کیسا ماحول رہا ہوگا، آپ قربان جائیں، وہ کیسا ماحول رہا ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، علی اصغر ہیں، حضرت امام حسین وہ امام ہے جس نے ہمیں اور آپ کو وہ چیز عطا فرمائی ہے جس کی اعجاز ہم تک پہنچا ہے، اور جس نے ہمیں اور آپ کو سنبھالا ہے، یہ حسین ہی کی ذات ہے۔ بولیے سبحان اللہ، حسین ہی کی ذات ہے۔ حضرت امام حسین جذبات کی فروانی سے لبریز ہو جاتے، اتنے میں حضرت زینب علی اصغر کو گود میں لیے تشریف لے آتی، عرض کرتی ہے، بھائی جان، بھوک اور پیاس کی شدت نے بچے کو کتنا بے بس کر دیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چمنستان فاطمہ کا شگفتہ کلی چٹکنے سے پہلے شاخ گل سے ٹوٹ جائے اور ہماری زندگی، ہماری کتاب زندگی کا شاندار باب ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ باب ختم ہو جائے۔ ہماری پیاسی زندگی ریگستان کا چشمہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چشمہ وقت سے پہلے سوکھ جائے۔ حضرت زینب داستان غم سنا رہی ہے اور آنکھوں میں آنسو کا سیلاب بہ رہا ہے۔ زینب کہہ رہی ہے، بھائی جان، اگر ہمارے سروں پر مصائب کا کوہ ہمالا بھی ٹوٹ جائے تو پائے استقلال میں جنبش تک نہیں آئے گی، پائے استقلال میں جنبش تک نہیں آئے گی۔ لیکن بھائی حسین، اب علی اصغر کی اجترابی دیکھی نہیں جاتی،
حضرت امام حسین جذبات کی فروانی سے لبریز ہو جاتے ہیں اور روتے ہوئے زینب سے کہتے ہیں لاؤ میرے لال کو لاؤ، شاید کہ ظالموں کو رحم آ جائے اور ساز حیات کا کوئی دلکش نغمہ ٹوٹ پڑے، دلکش نغمہ پھوٹ پڑے۔ ام ارباب نے کہا میرے سرتاج کہیں ایسا نہ ہو کہ کوفی ظالم زندگی دینے کے بجائے اسے توڑ پھوڑ کر رکھ دے اور میرے ارمانوں کا شاداب گلشن میں بارے خزاں مسلط ہو جائے۔ حضرت امام ایک سرد آنکھ کھینچی اور فرمایا مشیحت یزدی پر بھروسہ رکھو مضبوطی سے اور صبر و شکر کا دامن مضبوط ہاتھوں سے تھامے رکھو۔ اے ام ارباب اپنے دل میں تسلی لے آؤ۔ ام ارباب کو کچھ تسلی ہوئی۔ امام حسین علی اصغر کو گود میں لیے ہوئے خیمے سے باہر نکلے۔ کربلا کا چٹیل میدان، دوپہر کی چلچلاتی ہوئی دھوپ جوانی کے انگارے بھڑک رہی تھی۔ شاعر لکھتا ہے اڑتی تھی خاک خشک تھا چشمہ حیات کا، اڑتی تھی خاک خشک تھا چشمہ حیات کا، کھولا ہوا تھا دھوپ سے پانی فرات کا، کھولا ہوا تھا دھوپ سے پانی فرات کا۔ حضرت امام حسین اللہ کا حمد و ثنا کرتے ہوئے یاد مصطفیٰ دل میں بسائے ہوئے اشکوں کا قافلہ آنکھوں میں لیے ہوئے اشقیہ کی طرف جا رہے ہیں تاکہ ننھے علی اصغر کو 2 بوند پانی مل جائے اور ارمانوں کی کلی مسکرا اٹھے۔ بولیے سبحان اللہ۔ ارمانوں کی کلی مسکرا اٹھے۔ لشکر آدھا میں پہنچ کر آواز دی اے میرے نانا جان کے کلمہ پڑھنے والوں، تم تیغ ظفا کا نشانہ ہم کو بناؤ۔ اس ننھے شیر خوار نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ کیا بگاڑا ہے؟ روتے روتے ہچکیاں بندھ گئی ہے، روتے روتے ہچکیاں بندھ گئی ہے۔ اے عمر بن سعد اس نبی کا واسطہ دیتا ہوں جس نام کا کفش بردار ہوں، جس کی ذات گرامی ایمان اور جان ایمان ہے۔ پانی کے چند قطرے میرے لال کے سوکھے حلق میں ٹپکا دو، کل قیامت کے دن یہی تمہارے نجات کا سامان پیدا کرے گا۔ لیکن میرے دوست کربلا کا میدان عمرو بن سعد کے حکم سے گونج جاتا ہے، خبردار حسین کا بچہ زندہ نہ جانے پاوے۔ 2 بوند پانی دینے کے بجائے حرملا نے ایسا زہر آلودہ تیر چلایا کہ آنے واحد میں خرمن ہستی کو خاکستر کر گیا اور علی اصغر کے حلق میں نازلین کو چیرتا ہوا حضرت امام حسین کی مقدس بازو میں پیوست کر گیا۔ امام حسین اپنے لال کو نشانے سے بچانا چاہا لیکن نہ ہو سکا۔ ننھے مجاہد تڑپا اور آخری نگاہ باپ کے چہرے پر ڈالی۔ دونوں کی نگاہیں چار ہوئی، آپس میں کیا بات ہوئی معلوم نہیں، البتہ قرینے سے یہ پتا چلا بیٹے نے باپ سے یہی کہا جان دے دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حسین شہزادے کو بوسہ دیا، اللہ کا شکر ادا کیا، شہزادے کو بوسہ دیا، آسمان حسرت بھری نگاہ سے آسمان کے طرف دیکھا، شہزادے کو بوسہ دیا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ بعد توحید کے مت والو ایماندار مسلمانوں، سوچو باپ کے سامنے بیٹے کی موت ہو جاتی ہے تو نہ جانے والدین کے دل پر کیا گزرتی ہے۔ قربان جاؤ ہمت حسین پر، اس قدر جگر ساز حالات کا مقابلہ کر کے بھی امام حسین یہی عرض کرتے ہیں، یہی کہتے ہیں پروردگار تیرا حسین تیری رضا پر راضی ہے، پروردگار جو تیری مرضی ہے وہ میری مرضی ہے۔ آج تیرا حسین، پروردگار آج تیرا حسین بہت خوش ہے، اس لیے کہ مصیبت کے امتحان میں 6 ماہ کا بچہ بھی کامیاب ہو گیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے نقطہ چھوڑا تھا، اب اسی پلٹ کے آئیں، تاخیر کیوں کی؟ امام حسین
میدان کارزار میں پہنچنے کے لیے۔ اللہ اکبر! اب آپ کو کربلا کے خونی میدان میں لے چل رہا ہو، جس کا ذرہ ذرہ یا حسین کا نعرہ لگا رہا تھا۔ ہر طرف یزیدی لشکر خون حسین کے لیے بے قرار تھا۔ علی اکبر جام شہادت پی چکے ہیں۔ حسین علی اکبر کے لاش کو خیمے میں لا چکے ہیں۔ امام علی مقام شہید علی اکبر کے لاش کو ابھی فرش زمین پر لٹا ہی رہے تھے کہ ادھر سے منادی للکارنے والے للکار رہے۔ لیکن حسین کربلا میں جانے کی تاخیر کیوں کی؟ حسین جب مدینے سے چلا تو لوگ کہتے تھے حسین زندہ، سفر پہ ہیں تو سفر کر رہے ہیں حسین زندہ۔ مکہ پہنچے تو مکہ والوں نے کہا حسین زندہ۔ مکہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہوئے، کوفہ والے کہتے حسین زندہ۔ جس نے دیکھا حسین کو زندہ کہا۔ لیکن میدان کارزار میں پہنچ کر حسین کا سر جب تن سے جدا ہو جاتا ہے، سارے لوگوں کی بولی ایک ہو جاتی ہے، حسین مر چکا ہے، حسین کر چکا ہے، حسین شہید ہو چکا ہے۔ لیکن میرے دوست، جب اللہ کا قرآن سے پوچھیں گے کہ حسین کا سر تن سے جدا ہو گیا، تو رب کا قرآن پکار اٹھا کہ اب حسین زندہ ہو گیا۔ سبحان اللہ! کٹنے کے بعد حسین زندہ۔ اجزاد ملت اسلامیہ، حسین تاخیر کیوں کی؟ بس آخری بات ہے، اس کے بعد تقریر کا اختتام۔ کہاں ہے حسین؟ ذات حسین ہے، اور ذات حسین ایک نام میں صدیق کی صداقت ہے، فاروق کی عدالت ہے، عثمان غنی کی سخاوت ہے، حضرت مولا کائنات مولا علی کی شجاعت ہے، بلال حبشی کی محبت ہے۔ ان تمام کی تمام چیز ایک ذات حسین میں پنہا ہے، آ گئے ہیں۔ اس لیے جب جو حسینی بنتا ہے تو اس حسین کے غلام میں کبھی صدیق کی صداقت جھلکتا ہے، کبھی فاروق کی عدالت جھلکتا ہے، کبھی عثمان غنی کی سخاوت جھلکتا ہے، کبھی مولا کائنات مولا علی کی شجاعت جھلکتا ہے، کبھی حضرت بلال حبشی کی محبت جھلکتا ہے، اور کبھی حسین اعظم کی یہ اتنی محبت اور غلامی جھلکتا ہے۔ بولیے سبحان اللہ! یہ ہونے کی چیز ہے۔ امام میدان کارزار میں جانے کی تیاری کر رہے، آخر میں اب میدان کی تیاریوں میں ہے۔ لیکن کبھی بہن زینب کو تسلی دیتی، کبھی سکینہ کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھتے، کبھی شہربانوں کے طرف الفت بھری نگاہ کرتے، کبھی عابد بیمار کو گلے لگاتے، کبھی خود کو تسلی دیتے، اور آسمان کے طرف سر اٹھا کر یہ عرض کرتے ہیں، یا اللہ یا ارحم الراحمین، حسین کو استقامت عطا فرما۔ تیرا حسین ملت تطہیر کے لیے، تیرا حسین مقتل کے طرف جا رہا ہے، حسین آخر میں جا رہا ہے۔ حسین اپنے نانا جان کا امامہ سر پر باندھتے، بولیے سبحان اللہ، اپنے نانا جان کا امامہ سر پر باندھ لیتے ہیں۔ سید الشہداء امیر حمزہ کا ڈھال پشت انور پر رکھ لیتے ہیں۔ حیدری ذوالفقار کمر میں لٹکا کر خاندانی وجاہت کے ساتھ آیا گھوڑے پر سوار ہو جاتے ہیں، خاندانی وضاحت کے ساتھ میدان کارزار میں پہنچتے ہیں، اور اتمام حجت کے لیے ایک مختصر سا خطبہ پڑھتے ہیں۔ یزیدیو، معلوم ہے میرے سر پر امامہ کس کا ہے؟ میرے ہاتھ میں یہ تلوار کس نام کی تسبیح پڑھ رہی ہے؟ اے یزیدیو، تمہارے سامنے حسین ابن علی ہے، تمہارے سامنے بوسہ گاہ مصطفیٰ ہے، تمہارے سامنے حضرت فاطمۃ الزہرا کا لخت جگر ہے۔ اے یزیدیو، یہ خطبہ میں نے جان چھڑانے کے لیے نہیں دیا ہے، بلکہ تم سب کو جہنم سے بچنے کے لیے دیا ہے۔ اللہ اکبر! اس وقت بھی نبی کا نواسا رحم و کرم کے پیکر بن کر اس پر نور کی برسات کر رہے ہیں، اور کہہ رہے یزیدیو، یہ خطبہ میں نے جان چھڑانے کے لیے
نہیں دیا ہے۔ کیا سمجھا؟ حسین آخر میں کیوں آ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں یزیدیو، قاتل علی اکبر قاتل مومن ہے، اگرچہ تم نے اسے شہید کیا ابھی بھی مومن ہو، ابھی بھی مومن ہو۔ قاتل علی اکبر قاتل مومن ہے، قاتل علی اصغر قاتل مومن ہے۔ علی اکبر کو بھی قتل کرنا ابھی بھی تم مومن ہو۔ حضرت عباس علم بردار کو شہید کیے ہو لیکن ان کے قاتل بھی قاتل مومن ہے۔ حر کو قتل کیے ہو، ان کو شہید کیے ہو لیکن قاتل حر قاتل مومن ہے۔ اب بھی رک جاؤ، اب بھی رک جاؤ۔ اس لیے تو فرماتے کون؟ ہمارے ہند کے راجا پیارے خواجہ شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دی پناہ ہست حسین۔ کہا تم مومن ہو، اب بھی رک جاؤ۔ اگر مجھے قتل کرنے سے، شہید کرنے سے رک جاؤ گے تو کل قیامت کے دن میں تمہاری بخشش کر کے تمہاری مغفرت کراؤں گا اور تجھے جنت دلاؤں گا۔ اتنا رحم و کرم کی بارش برسا رہے، اب بھی رک جاؤ۔ لیکن وہ کہاں رکتا؟ امام حسین کہتا یہ خطبہ میں نے جان چھڑانے کے لیے نہیں، تم سب کو جہنم سے بچنے کے لیے دیا۔ لیکن یزیدیو تم سمجھ کیا پاؤ گے؟ تمہارے دلوں پر بدبختی کی مہر لگ چکی ہے۔ اب جس کا جی چاہے میرے مقابلے میں آ جائے۔ 22,000 ایک شیر 22,000 کے نغمے ہے، 22,000 کے نغمے ہے، ایک شیر 22,000 کے نغمے ہے۔ تیروں کی بارش ہو رہی ہے، 3 دن کا بھوکا پیاسا شیر ہے۔ اللہ اکبر۔ جب رن میں ہے، جب میدان کارزار میں ہے، کبھی میمنہ پہ حملہ کیا تو صفایا کر دیا، کبھی میسرہ پہ حملہ کیا تو صفایا کر دیا، قلب پہ حملہ کیا تو قلب کو صفایا کر دیا۔ جدھر جدھر تلواریں چل رہی ہیں غازل اور مولی کی طرح کاٹتا چلا جا رہا ہے، کاٹتا چلا جا رہا ہے، جدھر بھی جا رہا ہے۔ امام حسین کو کوئی نہیں روک پا رہا ہے۔ یزیدی یہ دیکھ رہے ہیں اگر ایک مجاہد، ایک شیر اگر اسی طرح تلوار چلاتا رہا تو 22,000 کو پھر نار کر دے گا، کوئی نہیں بچے گا۔ وہ للکار کر کہہ رہے ہیں اے یزیدیو کیا دیکھتے ہو، ہر طرف سے وار کرو اور اسے ہر طرف سے وار کرو اور زمین پہ گراؤ۔ یہ کہہ رہے ہیں یزیدی۔ لیکن میرے دوست امام حسین کو نہ بھوک روک سکی، نہ پیاس روک سکی، امام حسین کو نہ شہید علی اکبر کی لاش نے روک پائی، نہ امام حسین کو سکینہ شہربانو زینب اور ام ارباب کسی کی محبت بھی نہیں روک پائی، نہ علی اکبر کی شہادت روک پائی، نہ عباس علم بردار کے کٹے ہوئے بازو روک پائی۔ امام حسین نے کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر کاٹتا رہا، صفایا کرتا رہا۔ اچانک مسجد سے مؤذن کی اذان کی آواز آ گئی۔ کہاں کی؟ مؤذن کی آوازیں آنے لگی۔ حسین میرا، حسین میرا، حسین تیرا، حسین ان کا، حسین ان کا، حسین سب کا، حسین رب کا، وہ خشکیوں کا، وہ سمندروں کا، وہ صوفیوں کا، وہ قلندروں کا، وہ نمازیوں کا، وہ حاجیوں کا، وہ غازیوں کا۔ حسین گر شہید نہ ہوتا، حسین گر شہید نہ ہوتا تو گھر گھر آج یزید ہوتا، گھر گھر آج یزید ہوتا۔ نبی کی سنت آیا نہ ہوتی تو خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی۔ یہ حسین ہی کا صدقہ ہے۔ حسین تنہے تنہا ہے، حسین تنہے تنہا ہے، گاجر اور مولی کی طرح کاٹ رہا ہے۔ یزیدیوں نے روک نہیں پایا، لیکن جب مؤذن کی اذان ہوئی تو 72 زخم جو جسم پہ لگا تھا گھوڑے سے نیچے آ گیا۔ گھوڑے کو ناز تھا، گھوڑے کو ناز تھا
کہ میرے اوپر حسین سوار ہے اور حسین کو نازتا گھوڑا میرا وفادار ہے۔ بیٹھ گیا اور اباب حسین زمین پر آ گئے اور ظالموں کی طرف مخاطب ہوا، کہا مجھے نماز پڑھ لینے دے۔ اللہ اکبر، آج ہم نمازیوں سے کتنا دور ہیں۔ حسینیوں اور حسین کے غلاموں، نماز سے محبت کرو۔ نماز جو حسینی ہوگا وہ نمازی ہوگا، اور جو نمازی ہوگا وہی حسینی ہوگا۔ اس لیے ہم اور آپ حسین سے پکی سچی محبت کریں۔ اللہ اکبر، جب حسین سر کو سجدے میں رکھا، تلواریں چل رہی تھی، انہیں چمک رہی تھی، بھولے اور بھر سے چل رہے تھے۔ حسین سر سجدے میں رکھا، شمر مردود نے تلوار ماری، دیکھتے ہی دیکھتے فاطمہ کا چاند گہن میں آ گیا، اور حسین جو ہی فاطمہ کا چاند گہن میں آ گیا، کائنات، یہ دنیا، کائنات، زمین ہلنے لگی، سورج شرم سے منہ ڈھانپ لیا، کعبے کی دیواریں ہلنے لگی۔ اللہ اکبر، کیسا وقت رہا ہوگا۔ آج ہم اور آپ کربلا کو سنتے ہیں، لیکن حسین تیری عظمت کو سلام، حسین تیری امامت کو سلام، حسین تیری شہادت کو سلام، حسین تیری قیادت کو سلام، حسین تیری صداقت کو سلام، حسین تیری ہمت کو سلام، حسین تیری جرأت کو سلام، حسین تیری ہمت کو سلام، حسین تیری سیادت کو سلام، حسین تیری محبت کو سلام، شہدائے کرب و بلا کی محبت کو سلام۔ اسلام زندہ باد، مسلمان پائندہ باد، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم، کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھ لے۔ یا نبی یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا حبیب یا رسول اللہ، آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا، جگمگا اٹھا زمانہ، حوریں گاتی تھی ترانہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا حبیبی یا رسول اللہ، جس نے یہ محفل سجایا اور جو سننے کو آیا اور جو پڑھ کر سنایا، سب پہ ہو رحمت کا سایہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے